کا سارا جو ہے انڈیجنس جو ہے ہماری ٹیکنالوجی ہمارے بچوں نے، ہمارے جو سائبر وارئرز نے، وہاں پہ جو ہے اسٹیڈیم کی لائٹیں چلی گئیں، آئی پی ایل بند ہو گیا، پانی ریلیز ہو گیا ڈیمز میں، گرڈ بند ہو گئے. یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ سارے حملے جو ہے جو سائبر اٹیکس جو تھے، یہ ہمارے بچوں نے کیے. کہوں کہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تو اس سے بڑا جھوٹ کو ہو نہیں سکتا، لیکن ہم خطا کار انسان ہیں، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. ساری باتیں جو ہیں، یہ سارے حملے جو ہے جو سائبر اٹیکس جو تھے، یہ ہمارے بچوں نے کیے. کہ ہم اپنی رولنگ ایلیٹ سے یہ پوچھیں کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے بھائی. وی نیڈ ٹو آسک ٹف کوسچنز. تو یہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ پاکستان پہ کرٹیسزم ہے. 6 ویوز میں آئے ہیں، اور یاد رکھیے کہ اسرائیلی اور باقی بین الاقوامی میڈیا کے مطابق ہر ایک ویو میں یا ہر ایک حملے میں کم از کم درجنوں پاکستان کو بہت نقصان دیا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جتنی تنقید پاکستانی دوسرے ملکوں پہ کرتے ہیں، اس سے آدھی اپنے ملک پہ اگر کرتے تو آج اس ملک کے حالات بہت. بھارت کے سوشل میڈیا میں، بھارت کی تمام پالیسی میکرز میں یہ ڈسکشن بہت ایگریسیولی ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے اسرائیل نے حملہ کر کے تمام ایرانی قیادت کو قتل کر دیا تھا، بالکل اسی طرح اب بھارت کو اپنے بائسڈ ہیں اور بہت اینٹی پاکستان، ٹوٹلی اینٹی پاکستان ہے. تو بھائی اگر آپ ایک پاکستانی کے کوسچنز کا جواب نہیں دے سکتی تو انٹرنیشنل میڈیا کو کیسے آپ فیس کریں گی؟ اور اینٹی پاکستان کہہ دینا کہ نہ تو ایران کے پاس کوئی ایئر فورس ہے جو اپنا دفاع کر سکے، نہ ان کا کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم ایسا ہے جو کہ اپنا کشمیر پہ ہوتی ہے انڈیا کے ساتھ، تو اسرائیل کے سگنیچرز انڈیا کے اندر ملتے ہیں. ابھی تو فزیکل. ہیلو دوستوں، جے ہند. پاکستان کے رکشا منتری خواجہ آصف پھر ایک بار ہنسی کا پاتر بن گیا. اس نے سنسد میں کھڑے ہو کر دعویٰ کیا کہ پاکستان نے آپریشن سندور کے جواب میں بھارت کے آئی پی ایل میچ کے دوران فلڈ لائٹس ہیک کر دی اور بھارتی بینکوں کے گیٹ بھی ہیک کر کھول دیے گئے. اس کے اس ہاسیاسپد بیان نے سوشل میڈیا پر مذاق کا وشے بنا دیا ہے. شاید پاکستان کے پاس اب اصلی جواب دینے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے، اس لیے یہ کالپنک سائبر حملے کی کہانی سنائی جا رہی ہے. دوستوں، آپ کا اس معاملے میں کیا خیال ہے؟ کامنٹ میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. کہ ہم اپنی رولنگ ایلیٹ سے یہ پوچھیں کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے بھائی. وی نیڈ ٹو آسک ٹف کوسچنز. تو یہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ پاکستان پہ کرٹیسزم ہے اور پاکستان جو ہے اٹ از ابو کرٹیسزم، اس پہ تنقید نہیں ہو سکتی. تو یہ جو سوچ ہے اس نے پاکستان کو بہت نقصان دیا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جتنی تنقید پاکستانی دوسرے ملکوں پہ کرتے ہیں، اس سے آدھی اپنے ملک پہ اگر کرتے تو آج اس ملک کے حالات بہت بہتر ہوتے. تو بلائنڈ پیٹریٹزم ہیز ڈن immense harm to this country, to the people of this country. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاکستانیوں کو امریکہ کا نوم چومسکی یا جان میئر شائمر وہ تو بڑے پسند آتے ہیں جو اپنے ملک کے اوپر بڑی سختی سے تنقید کرتے ہیں. یا اپنے انڈیا میں اگر آپ دیکھ لیں دھروو راٹھی یا اروندھتی رائے وغیرہ ان کو بڑی اچھی لگتی ہیں، جو کہ میرے حساب سے مجھے ان میں کوئی چیز برائی نہیں نظر آتی. میں اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں اس میں، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ کسی بھی معاشرے کی اصل پہچان یہی ہے کہ اس کے اندر اپنی تنقید برداشت کرنے کی صلاحیت کتنی ہے. اور جیسا آپ نے بتایا کہ یہ باتیں اتنی آسان نہیں ہیں، لیکن ملک تو نظریات کا نام ہے. نظریات کے اوپر بات کرنا یا اس کے اوپر تنقید کرنا یہ تو کوئی پرسنل چیز تو نہیں ہے نا. جیسے آپ مجھے کوئی پرسنل بات کریں تو شاید مجھے بری لگے تو چلیں وہ بات بھی ہے، لیکن ملک تو ایک نظریے کا نام ہے. تو آپ جب یہ اب اتنی کھل کر باتیں کر رہے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے، اور اگر آپ چاہیں اس کا جواب نہ دیں تو کیا آپ کو کوئی پرابلم ابھی تک ہوئی ہے، یا کوئی آپ کو لوگ ویسے ہی تنگ کرتے ہیں یا کوئی باتیں سناتے ہیں؟ ویسے آپ کے شو میں تو میں نے دیکھا کئی لوگ ایسے ہی آپ کو آگے باتیں حضور سی سنا دیتے ہیں جب ان کا آرگومنٹ ختم ہو جاتا ہے، لیکن کوئی سیریس لیول پہ کچھ ہوا ایسا؟ نہیں، ابھی تک کوئی سیریس لیول پہ اس طرح سے نہیں ہوا. لوگ کمنٹ کرتے ہیں اور کمنٹ میں بھی میں ان کو انگیج کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آئیں میرے ساتھ بیٹھیں، ڈیبیٹ کریں، لیکن وہ ڈیبیٹ کی طرف نہیں آتے. ابھی ایک نوجوان کا میں نے انٹرویو کیا، وہ بھی بڑے نیسٹی کمنٹس لکھتے تھے فیس بک پہ، تو ان کو میں نے بلایا تو وہ کسی فیکٹ فگر کو نہیں مانتے، کوئی کتاب انہوں نے نہیں پڑھی، لیکن جذبہ حب الوطنی ان میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. اور میرے جو ہیں موٹیوز پہ اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں، جی آپ ڈالروں کے لیے یہ کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. بھائی میں تو 96 میں کلکتہ گیا تھا اپنے خرچے پہ فار دا کاز آف پیس. تو یہ کہہ دینا کہ جی آج آپ ڈالروں کے لیے کر رہے ہیں، میری آپ 10 سال پرانی تحریریں دیکھ لیں، 20 سال پرانی دیکھ لیں،
तो I haven't changed. I evolved my position. Yes, I was not born with these ideas. With the passage of time, on the basis of research, on the basis of logic and rationality, I improved my position. Even मुझे याद है कि जब 90 में मुझे याद है कि हमारे मीडिया में आता था कि जी ये जो पंडित्स हैं ये जगमोहन की साजिश की वजह से गए हैं. I also believed it. लेकिन जब आप थोड़ा गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि यार ये जो सच्चाई है इतनी सादा नहीं है. हम गहराई में नहीं जाते. दैट इज अ प्रॉब्लम. तो ये जो चीज है, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, बड़े बड़े प्रोफेसर जो हैं उनको भी मैंने किया है, डिप्लोमेट्स को किया है, तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं होता. अभी एक एम्बेसडर साहब आई थी मेरे प्रोग्राम में, वो छोड़ के चली गई और उन्होंने फिर बड़ा नेस्टी सा एक ईमेल किया कि आप तो बहुत बायस्ड हैं और बहुत एंटी पाकिस्तान, टोटली एंटी पाकिस्तान है. तो भाई अगर आप एक पाकिस्तानी के क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे सकती तो इंटरनेशनल मीडिया को कैसे आप फेस करेंगी? और एंटी पाकिस्तान कह देना, व्हाट काइंड ऑफ आर्गुमेंट इज दैट? बायस्ड, दुनिया का कौन सा बंदा है जो बायस नहीं है? उनको मैंने एक डिटेल खत भी लिखा जो मैंने रिप्रोड्यूस भी किया उसमें कि एवरीबडी इज बायस्ड टू वेरियंग डिग्रीज. तो ये क्या बात हुई कि आप बायस्ड हैं? भाई आप नहीं है बायस्ड, कसम खाएं आपके, आप टोटली फ्री ऑफ ऑल बायसेस. तो इस तरह के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं. फिर एक साहब थे, वो अपने आप को सेकुलर भी कहते हैं, लिबरल भी कहते हैं, उनका मैंने इंटरव्यू किया जी, और वो जनाब ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे जो कभी जमात इस्लामी वाले ना शायद की हो. उनको मुझे कहना पड़ा कि आप एक तरफ अपने आप को सेकुलर भी कह रहे हैं, लिबरल भी कह रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स आपके वही हैं जो जमात इस्लामी